عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی چند آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ جس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کا خلاصہ ہے اس میں، اور پورا قرآن اس کی تفصیل اور تفسیر ہے، جس کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یعنی جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہے، اچھائیاں بیان کی جا سکتی ہے، وہ ساری کی ساری اچھائیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا استحقاق رکھتی ہے کہ وہ سب تعریفیں اس کی جائے، اس لیے کہ جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، تو وہ اس کی تعریف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے اچھا مکان بنایا تو ہم کہتے ہیں اچھا مکان ہے، خوبصورت مکان ہے، عالی شان مکان ہے، تو یہ مکان کی تعریف نہیں ہے، حقیقت میں مکان بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، حقیقت میں اس کا کرنے والا اللہ ہے۔ لہذا جس کام کے اوپر بھی تعریف کی جائے، جس خوبی کے اوپر بھی تعریف کی جائے، جس کمال کے اوپر بھی اچھائی بیان کی جائے، وہ سب اللہ کے لیے ہو، اس لیے کہ اچھائی دینے والی ذات اللہ ہے، کمال دینے والی ذات اللہ ہے، خوبی پیدا کرنے والی ذات یہ بھی اللہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو پہلے ٹکڑے کے اندر جو ایک دعویٰ ہے کہ جتنی بھی خوبیاں ہے، اچھائیاں ہے، تعریفیں ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ذات اس کا حقدار ہے، اس کے مستحق ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اس کے لیے کی جائیں۔ بعد والی آیت کے اندر اس کی دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا سب تعریفیں بھی اسی کے لیے ہوگی۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ تدریجاً کمال تک پہنچانے والا، اسے کہتے ہیں رب۔ اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا۔ جیسے بچہ پیدا ہوا، اب اس کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ایک کامل انسان بنانے کے لیے محنت کرنا، یہ تربیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے، ان کا رب ہے۔ چاہے وہ انسانوں کا جہان ہو یا جناتوں کا جہان ہو یا دیگر مخلوقات حیوانات کا جہان ہو یا آسمانوں کا جہان ہو یا زمینوں کا جہان ہو، ستاروں اور چاند کا جہان ہو یا بادل یا پہاڑوں کا جہان ہو، ان سب کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والی ذات اللہ ہے۔ اس کے اندر ایک لطیف اشارہ بھی ہے، وہ یہ کہ پہلی آیت کے اندر تو یہ بیان کیا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے جتنے کام ہیں وہ سب اچھے ہیں، اس میں خوبیاں ہیں، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو ہمیں ظاہر میں اچھے نہیں دکھائی دیتے ہیں،
جیسے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، کسی کا گھر جلا دیا جاتا ہے، تو یہ سارے کام تو ایسے ہمیں برے معلوم ہوتے ہیں، اس میں اچھائی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ تو پھر سارے کاموں کی تعریف، سارے اللہ کے سارے کام تو خوبی والے ہوئے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی اور محدود عقل کے ذریعے سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام برا ہے، اس میں برائی ہے، اس میں خوبی نہیں ہے۔ کرنے والی ذات تو وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہان کا نظام چلانے والا وہ ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی لا منتہا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ لہذا وہ جو کام ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے کام مصلحت کے مطابق ہو رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، اس کو پھوڑا ہوا ہے، اب ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہا ہے، اسے کاٹ رہا ہے، اس میں دوائی رکھ رہا ہے، لیکن بچہ چلا رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بچہ چلا رہا ہے۔ اب دور سے ایک آدمی دیکھ رہا ہے تو اسے دور سے تو ایسا ہی لگے گا کہ یہ ڈاکٹر جو اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اس لیے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، بچہ چلا رہا ہے، پھر بھی وہ کاٹ رہا ہے۔ لیکن جب وہ عقل لگا کر سوچے گا اور قریب آ کر تھوڑا گہرائی سے سوچے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ ڈاکٹر اس کے ساتھ برا نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی خیر خواہی کر رہا ہے، اس کے جسم کے اندر جو پھوڑا ہے اس کو زائل کر رہا ہے۔ تو یہ تو ایک معمولی سی مثال ہے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سبھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اللہ کے کام کے اندر حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، مخلوق کے لیے خیر اور بھلائی ہوتی ہے، اس میں اچھائی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکمتیں بتا بھی دیتے ہیں، مطلع کر دیتے ہیں، آگاہ کر دیتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے کہ گھر میں بیٹھے تھے، دل میں بے چینی ہونے لگی تو وہ گھر سے باہر نکلے اور دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ تو جب جا رہے تھے تو رستے میں ایک بڑا بچھو نظر آیا اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ کائنات کے اندر جو بھی چیز کوئی حرکت کرتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ بچھو کیوں جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تو خیر انہوں نے بچھو کا پیچھا کیا، بچھو آگے چلتا رہا، وہ پیچھے چلتے رہے، چلتے چلتے بچھو کنارے پر پہنچا، وہاں جا کر رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی سے ایک کچھوا باہر آیا تو بچھو چھلانگ لگا کر اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب حضرت ذوالنون کو یہ دیکھ کر اور تعجب ہوا تو انہوں نے ایک کشتی کرائے کے پر لی اور پیچھے پیچھے سوار ہو گئے۔ بچھو آگے جا رہا ہے کچھوے کے اوپر سوار ہو کر اور حضرت ذوالنون مصری کشتی کے اوپر سوار ہو کر اس کے پیچھے جا رہے۔ چلتے چلتے وہ کچھوا کنارے کے اوپر جا کر رک گیا تو بچھو چھلانگ لگا کر اوپر چل گیا کنارے پر۔ حضرت ذوالنون مصری کنارے کشتی سے اترے اور اس کے پیچھے ہو گئے۔ تو بچھو جا رہا ہے، جاتے جاتے حضرت ذوالنون مصری نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک مدہوش آدمی سویا ہوا ہے، شراب کے نشے میں پڑا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تھوڑے اور قریب گئے تو دیکھا کہ اس کے پاس سانپ پھن تان کر کھڑا ہے، ابھی بس ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بچھو جلدی جلدی اس کے پاس پہنچا اور سانپ کو ڈنک مارا اور ختم کر دیا۔ اب یہ بچھو اپنا کام کر کے چلنے لگا۔ اس آدمی کی جب نظر آنکھ کھلی، بیدار ہوا، ہوش آیا تو دیکھا کہ بچھو جا رہا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور مارنے لگا تو حضرت ذوالنون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ بچھو تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ تمہارا محسن ہے۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ یہ دور دراز کا سفر کر کے تمہیں سانپ سے بچانے کے لیے یہاں آیا تھا۔
خیر وہ شرابی آدمی تھا، کہا کہ میرے جیسے شرابی اور گنہگار کے لیے اللہ کا ایک فضل ہے، تو اپنے فرما بردار بندوں کے لیے کیا فضل ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ چلتی ہے۔ حضرت ذوالنون نے پوچھا کہاں جا رہے؟ الا آئی، کہاں جا رہے؟ تو کہا الا طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو خیر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آ کر مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کائنات کے اندر بھی جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے محدود عقل کے ذریعے سوچتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی مصلحت نظر نہیں آتی ہے، تو پھر دل میں شکوہ ہو جاتا ہے اور دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے عقل کے بلبوتے کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ اس میں حکمت نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اس پر راضی رہنا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ جو بھی کام ہوتا ہے اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے، لہذا اگر یہ میرے لیے اچھائی ہے تو یہ اللہ نے میرے لیے اچھا سمجھا ہوگا، اس لیے مجھے اچھائی دی، اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو اس میں بھی یہ کہے کہ اس تکلیف اور مصیبت میں میرے لیے اچھائی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر تکلیف بھیجی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، ان کا بھی جو واقعہ ہے ان میں بھی بظاہر جو کام ہوئے ہیں وہ سبھی عقل کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے برے نظر آتے ہیں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصراً میں بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے، تو اس میں یہ بات آئی کہ اس وقت اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، اس لیے کہ جب پیغمبر ہوتا ہے تو پیغمبر سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کا اعتبار کر کے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، وہی بھیجی کہ فلاں جگہ کے اوپر میرا ایک بندہ رہتا ہے، اس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، اس کے پاس جاؤ اور وہاں اسے علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کہاں جائے، کوئی پتہ اور کوئی نشان تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک مچھلی ساتھ میں لے لو، جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے گی وہاں وہ آدمی تمہیں مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اپنے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر چلنے لگے۔ رستے میں ایک جگہ ایک چٹان کے پاس ٹھہرے، وہاں آنکھ لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور حضرت یوشع جو خدمت کے لیے تھے وہ جاگ رہے تھے۔ دیکھا کہ مچھلی اتفاقاً زندہ ہوئی اور پانی کے اندر چلی گئی، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی بیدار ہوں گے تو بیدار ہونے کے بعد میں ان کو بتلا دوں گا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور کہا کہ چلو، تو چلنے کے لیے کہہ دیا یہ بتانا بھول گئے۔ جاتے جاتے آگے گئے تو ان کو تھکان محسوس ہوئی اور کہا کہ لاؤ ہمارا دوست تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر کھانا بنا کھا کر آرام کر لیں گے۔ تو حضرت یوشع کو یاد آیا کہ اچھا وہ مچھلی تو بھول گئی، کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ کہا اچھا وہی تو ہمارا مقام ہے، وہاں تو ہمیں جانا ہے۔ وہاں واپس آئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم سکھائے ہیں وہ مجھے سکھا دیجیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ علم مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ ہم جو کام کرتے ہیں اس کو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، صبر نہیں کر پائیں گے، سوال کرنے لگیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، میں آپ کی پیروی کروں گا، کچھ سوال نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جب تک ہمارے ساتھ رہے میں جو بھی کروں آپ کو چپ چاپ دیکھتے رہنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے، میں خود بتا دوں گا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا۔ تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اور کشتی پر سوار ہوئے اور سفر کرنے لگے۔ کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے اوپر ایک پھاوڑا مارا اور اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں مفت میں بٹھایا ہے، اللہ والے سمجھ کر ہمیں کشتی میں بٹھایا ہے، اور آپ نے یہ کیا کہ اس کا تختہ توڑ دیا، یہ تو نقصان کیا اور ہمیں بھی ڈوبا دو گیا، کشتی تو ڈوب جائے گی پانی میں۔ کہا کہ موسیٰ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سفر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کرنے لگے کہ اچھا میں بھول گیا، معاف کر دیجیے۔
کہا کوئی بات نہیں. پھر آگے گئے تو ایک بچہ ملا، وہ کھیل رہا تھا، نابالغ بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن پکڑی، گردن دبا دی اور اسے مار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پریشان، یار تو ناحق کسی کو قتل کرنا ہے تو حرام ہے، آپ تو معصوم بچے کو قتل کرے، ایسا کیسا کام کر رہے ہیں، آپ نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا. تو کہا موسیٰ ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، لہذا آپ اپنا کام کر لیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور درخواست کی ایک لاسٹ چانس دے دیجیے، آخری چانس دے دیجیے، اب سوال نہیں کروں گا. تو کہا چلو کوئی بات نہیں. پھر آگے گئے تو ایک بستی کے اندر پہنچے. اس وقت بستی میں معمول تھا، پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کئی جگہوں پر یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی. تو انہوں نے اس اعتبار سے ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کے یہاں مہمان آئے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر لو. تو بستی والوں نے منع کر دیا کہ ہم یہاں کسی کا اکرام نہیں کرتے ہیں، کھانا وانا ہے تو خود انتظام کر لو، ہم کچھ آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے. تو خیر انہوں نے انکار کر دیا، لیکن آگے دیکھا کہ ایک دیوار تھی، دیوار گرنے کے قریب تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت شروع کر دی اور اس کو گرنے سے بچا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو یہ درست کرنی ہی تھی، اس کی مرمت کرنی ہی تھی تو ان سے اجرت لے لیتے، کچھ پیسے آ جاتے اور جس سے ہمارا کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اب آپ کی طرف سے ہم جو شرط تھی کہ آپ سوال نہیں کریں گے، آپ نے سوال کر لیا، آدھا فراق بینی و بینک، یہ میرا اور آپ کا جدائی کا موقع ہے، آپ اپنا راستہ لے لیجئے اور میں اپنا راستہ لے لیتا ہوں، لیکن جو میں نے یہ کام کیا ہے اس کی حکمتیں بھی آپ سن لیجیے. تو کہا کہ جو کشتی کو میں نے توڑ دیا تھا اس میں عیب پیدا کر دیا تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ چند مسکین بھائیوں کی تھی کشتی، اس کے اوپر ان کا گزر ہوتا تھا، لیکن یہ جو کشتی جس جگہ جا رہی تھی اس بستی کے اندر جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، اس کو جو اچھی کشتی دکھائی دیتی تھی وہ لے لیتا تھا، غصب کر دیتا تھا. تو میں نے اس کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو ان سے چھین نہ لے، ان کے اوپر ظلم نہ کرے. اور رہا بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا، تو یہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان ہونے والا تھا اور اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور شرک کے اوپر ابھارنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو تاکہ وہ اپنے ماں باپ کو نافرمانی کے اوپر نہ ابھارے، اور اس کے بدلے ایک اور بیٹا ان کو عطا کر دو جو فرما بردار ہو اور ماں باپ کو نیکی کے اوپر ان کی مدد کرنے والا. اور جو دیوار میں نے بغیر اجرت کے قائم کر دی تھی تو اصل وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے ماں باپ نیک تھے، تو اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی والے اس خزانے کو لے لیتے اور یتیم بچوں کو نہ دیتے. تو میں نے اس دیوار کو درست کر دی تاکہ وہ دیوار قائم رہے یہاں تک کہ بچے بالغ ہو جائے اور اپنا خزانہ لے. تو خیر اس واقعے کے اندر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ برے کام ہیں، بچے کو قتل کر دینا، کشتی کو توڑ دینا اور بغیر اجرت کے دیوار کو قائم کر دینا، یہ ایسے کام ہیں جو بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ یہ برے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے ان کی حکمتیں واضح کی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے کام تھے وہ حکمت کے بنا پر تھے، مصلحت کے بنا پر تھے، اچھے کام تھے. تو خیر کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، لہذا وہ اچھا کام ہے. تو جب اچھا کام ہے تو اس کے اوپر تعریف کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنی محدود عقل کے ذریعے اس کے اندر سوچتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام برا ہے، اس وجہ سے پھر ہمیں صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے. تو ہمیں تکلیف اور رنج میں مبتلا ہو کر بے صبر نہیں بننا ہے بلکہ صبر کرنا ہے، یعنی یہ سوچنا ہے کہ یہ کام بظاہر میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن دل کے اندر یہ یقین رہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کی مشیت سے ہوا ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لہذا میرے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے تو کبھی
بھوک کی حالت اور کیفیت اور تکلیف میں مبتلا کر کے تو کبھی مالوں میں کمی ہو جائے گی، تو کبھی جانوں میں کمی ہو جائے گی، اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست اور احباب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو کبھی پیداوار میں کمی ہو جائیں گی۔ یہ سارے کام ہوں گے اور اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ کون اس پر کھرا اترتا ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، لہذا جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ برا نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے اچھائی ہوگا، اور ہمیں دوبارہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مصیبت کے موقع پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں اور مصیبتوں اور تکلیفیں آنے کا جو سبب بیان کیا ہے وہ ایک ہے آزمائش، اور ایک دوسرا سبب ہے آزمائش اور مصیبتیں، تکلیفیں اور مصیبتیں آنے کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں بیان کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو گیا، ہنگامہ برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ ان کی برائی اور برے کاموں کی سزا جو ہمیں انہیں چکھاتے ہیں وہ اس لیے تاکہ وہ برائی سے واپس آ جائے، گناہوں سے باز آ جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تکلیفیں اور مصیبتیں بھیجنے کا سبب بیان کیا ہے کہ گناہوں کا عذاب اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے برے احوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو خیر کبھی احوال برے ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے تو جو کام ہو رہا ہے وہ اچھا ہی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی جو احوال ہمیں برے نظر آتے ہیں، تکلیف دہ نظر آتے ہیں، تو اس کا ایک سبب تو ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جو برے اعمال ہے اس کا نتیجہ ہے، اس کی سزا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو علماء نے اس کے لیے ایک علامت بتائی ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے اور مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو جائے، پہلے فرائض کے اوپر اکتفا کرتے تھے، اب سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں دل لگ جاتا ہے، فقیروں اور غریبوں کو دینے میں، مال خرچ کرنے میں بھی دل لگتا ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ آزمائش کے لیے آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے۔ اور اگر تکلیف کے آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع میں کمی ہو جائے، پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب نمازیں بھی غائب ہونے لگی، جماعتیں چھوٹنے لگی، قرآن کا اہتمام، اس کی تلاوت اس میں بھی ناگا ہونے لگا، کبھی تلاوت کی کبھی چھوڑ دی، تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر بندے کو استغفار کرنا چاہیے اور اپنے کیے ہوئے پر توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، جو ہو گیا ہے اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگے، اور جو کام کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے، لہذا اس خیر اور بھلائی والے کام کے اندر تعریف ہوگی تو وہ تعریف ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، تو اس میں بھی خوب اہتمام کرے۔ شب قدر لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے آدمی عبادت کرتا رہے، اور ایک آدمی ہے کہ اسے شب قدر میں عبادت کی توفیق مل جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر ذوالفقار دامت برکاتہ نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ
پوری صورت کے اندر اس کے احوال مزید بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں. تو یہ رات شروع کب سے ہوتی ہے وہ تو کسی کو پتہ نہیں. مغرب بعد ہوتی ہے، عشاء بعد ہوتی ہے، آدھی رات میں ہوتی ہے، اس کا تو کسی کو پتہ نہیں. لیکن حتیٰ مطلع الفجر جب بھی شروع ہوتی ہے، جب بھی رحمتیں نازل ہوتی ہے تو صبح صادق تک رہتی ہے. اس لیے اگر ہم پوری رات جاگ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم یہ اہتمام کریں کہ صبح صادق کے آخری 15-20 منٹ ہے اس کے اندر ہی ہم شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی رات نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انت اللہ ونحن عبادک الضعفاء. اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، آپ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں، خالق ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے. اے میرے رب ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمیں مزید آزمائش میں مبتلا نہ کر. اے اللہ آپ تو رحیم ہیں، اللہ رحم کا معاف فرما دیجیے. اگر آپ معاف کر لیں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کو آپ نے کیوں معاف کر دیا. اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ زندگی کی جو گھڑیاں غفلتوں میں گزر گئی میرے رب آپ معاف فرما دیجیے. اے اللہ جب آپ بخشنے کے لیے آتے ہیں تو معمولی سے عمل پر بھی بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اے اللہ آپ کو مبارک مہینے کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ پیارے پیغمبر کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ امت کے احوال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کو اس لیے ستائے جا رہے ہیں کہ وہ تیرے نام لیوا ہے، تیری مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں. اے اللہ تیری مسجدوں میں آنے کے لیے اذانیں دیتے ہیں. اے اللہ بس ان کا قصور ہی آپ معاف کر دیں. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ ان کی ایمان کی، آبرو کی اور عزتوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ رمضان المبارک کے قدر کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نمازوں میں دھیان لگا دیجیے. کوئی سجدہ تو ایسا نصیب کریے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اے اللہ کوئی ایک سجدہ تو ہمیں عطا فرمائیے جس میں آپ کی ہمیں رضا مل جائے. اے اللہ کوئی روزہ تو ایک ایسا نصیب کر دیجیے جس کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں. اے اللہ کوئی تراویح تو ایسی نصیب کیجیے جس میں ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے. اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ کرام کی، تمام معاون اور محسنین، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے رہائی کی شکل اور صورت عطا فرما. اور جو مسلمان بے قصور قید و قید کے اندر بند ہے اے اللہ ان کی شکل، ان کی جائز رہائی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ہماری دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ قبول فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.